نابی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے عمار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ. دیکھیے میرا تو ایک اصولی موقف رہا ہے، پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت سمیت ماضی کے جتنے حکمرانوں نے یا دوسرے طاقتور طبقات نے توشہ خانہ کے اندر اقرا پروری کی ہے، irregularities کی ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. ایک بات اصولی موقف تو یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو بالکل کیس چل رہا ہے، عمار مسعود نے ٹھیک کہا ہے، راجہ صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا ہے، اس سے ابھی کوئی ریلیف تو نہیں ملا، ابھی تو معاملہ چلے گا، پتہ چلے گا. لیکن جو سیاسی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب حکمران اتحاد جو ہے وہ اپنی سیاسی کامنٹری کے اندر توشہ خانہ کا نام نہیں لیتا. آپ نے کوئی مریم نواز کی کوئی نئی گفتگو سنی ہو پچھلے ایک ماہ میں توشہ خانہ کے حوالے سے، مریم اورنگزیب کی سنی ہو، خواجہ آصف کی کوئی جذباتی تقریر سنی ہو، پیپلز پارٹی کی کسی کی سنی ہو، فضل الرحمان کی سنی ہو؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک لسٹ فراہم کی گئی تھی عدالت کو، اور بتایا گیا تھا کہ ماضی کے کون کون سے حکمران اور ان کے خاندان کے افراد نے توشہ خانہ سے استفادہ حاصل کیا ہے. اس فہرست کے بعد ایک خاموشی چھا گئی ہے. اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہیں، بلاول پیپلز پارٹی کی قیادت بھی شامل ہے، اور بے شمار لوگ شامل ہیں. مرسیڈیز کی گاڑی کا وہ جو آپ نے منصور علی خان کے پروگرام کے اندر وہ دیکھا بھی تھا، وہ بھی چیز شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں، اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا، اب تو وہ پارٹی میں نہیں ہے اس لیے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور خاقان عباسی نے کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ والے معاملات میں نہ پڑے، یہ الٹا ہمارے سر پڑ جائے گا. اب سارے معاملے میں سیاسی طور پہ تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن کیونکہ عدالتی محاذ اوپن ہے، مجھے پوری امید ہے عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی، جس کو بھی احتساب کرے گی، جس کو بھی ٹرائل کرے گی، جس کے خلاف بھی فیصلہ دے گی، وہ فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر قابل قبول ہونا چاہیے. وہ چاہے پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف ہو، اور باقی لوگوں کے خلاف بھی فیصلے آنے چاہیے نا، صرف پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف کیوں؟ گنگا جمنا میں تو سب نے ہاتھ دھوئے ماشاءاللہ، کسی نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نقطہ بن گیا ہے کہ جی میں نے تو ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی. سارے شفاف حکمران اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی کو ملے ہیں تو وہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے، کیونکہ اس کے حکمران کبھی لوٹ مار نہیں کرتے، کبھی اقرا پروری نہیں کرتے، کبھی وہ ناجائز طریقے سے پیسے نہیں کماتے، ناجائز طریقے سے ریاستی معاملات کے اندر ان کو لوٹتے نہیں ہیں. اس لیے پاکستان تو بڑا شفاف حکمرانی پر مبنی نظام ہے نا. تو اب ٹرائل سب کا ہونا، اور سب اس کے اندر اکاؤنٹیبل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے سربراہ نے بے ضابطگی کی ہے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی لوگ بھی اسی دائرہ کار میں آنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے جیسے کہا کہ سیاسی طور پر یہ کیس کافی حد تک پولیٹیکلی دب گیا ہے. اب وہ القادریہ ٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے. اس سے آگے چلیں تو اب 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ بن گیا ہے، باقی سارے معاملات پیچھے رہ گئے ہیں. تو لیٹ سی، دیکھتے ہیں کہ اس توشہ خانہ میں سے کیا نکلتا ہے اور کس کو سزا ملتی ہے، کیا عدالت فیصلہ کرتی ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی تو کیس بالکل یہ جو عمار مسعود نے کہا انیشل سٹیجز کے اوپر ہے. لیٹ سی کہ یہ کیس آگے جا کے کیا شکل اختیار کرتا ہے.